محرم ہم سفر۔ محرم میری ڈائری سے، اس کہانی میں کئی جگہ شاید آپ الجھیں گے۔ بہت بار یوں لگے گا کہ جیسے سب کچھ سچ ہے، بہت بار لگے گا کہ جیسے سب جھوٹ ہے۔ سچ اور جھوٹ کی اس بحث سے پرے آپ سب سے بس اتنا کہنا ہے کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی میں ایک مقام ایسا آتا ہے جب یہ دونوں ایک انسان کے لیے بالکل متوازی ہو جاتے ہیں۔ عشق مجازی کو پانے کے لیے انسان عشق حقیقی کی سیڑھی چڑھ جاتا ہے، پھر بندہ جان لیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عرضی دیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ جب تک انسان اس کرۂ ارض پر زندہ ہے تب تک یہ جذبہ قائم رہے گا۔ یہ کسی اور کے سمجھ میں نہ آنے والی چیز ہے۔ دوسرا سمجھے نہ سمجھے، انسان کو اپنے آپ کو پتہ چلنا چاہیے۔ خود اپنے آپ کو پتہ چل گیا تو سمجھو کہ بات بن گئی، اپنے اندر کی بات بن گئی۔ جس سوئی روح کی عرضی قبولیت تک نہیں پہنچتی اس کی آنکھیں کھول دی جاتی ہے اور وہ دنیا دار بنایا جاتا ہے، اور جس کی عرضی مان لی جاتی ہے اس کے اندر آنکھ ہمیشہ کے لیے کھل جاتی ہے۔ چڑھ چناتے کر روشنائی، ذکر کریندے تارے ہوں، کلیاں دے وچ پھرن نمانے، لال لدے بنچارے ہوں۔ شالا مسافر کوئی نہ تھیوے، کک چنا تو بھارے ہوں، تاڑی مار اڈانا باہو، اساں آپے ہی اڈان ہارے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت، منہ میرا قبلہ شریف کی جانب واسطے اللہ کے اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک۔ اس کے دل میں ٹھیس اٹھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دل مچلنے لگا، اہدنا الصراط المستقیم۔ پہلا آنسو باہر آنے کو بےتاب ہوا تھا۔ قل هو اللہ احد، آنسو بند توڑ کر باہر نکلا۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ رکوع سے اٹھنا محال ہو گیا تھا۔ سامع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر۔ نہ جانے وہ کیسے سجدے کے مقام تک پہنچتی تھی۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ آنسو جھرجھر بہنے لگے تھے، اس کا بدن ہچکیوں کی زد میں تھا۔ آج کا یہ سجدہ شاید اس کا آخری سجدہ تھا۔ 2 رکعت نماز نفل مکمل نہیں ہو پائے تھے۔ وہ نماز جائے نماز پہ نہ جانے کتنی دیر یوں ہی روتی رہی تھی۔ فجر کی اذانیں سنائی دینے لگی تھی، اس نے نماز توڑ دی تھی۔ رات کے اس پہر جب وہ اپنے رب کو پکارا کرتی تھی، اسے اپنے رب پر مان ہوا کرتا تھا۔ اس کا مان ہولے ہولے گمان میں بدل رہا تھا۔ آج اسے گمان کا یقین ہو چلا تھا۔ اس نے نماز توڑ دی تھی۔ وہ نامکمل سجدہ اس کے خیال میں اس کا آخری سجدہ تھا۔ پروردگار اس کے دل سے ہوک اٹھی تھی۔ پروردگار اپنے جذبے اس نے لحد اتارے تھے۔ پروردگار کیوں؟ نگاہ آسمان کی جانب اٹھی تھی۔ چاہے نماز کا کونا موڑے بخیر وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ بے قراری سی بے قراری تھی۔ اس نے 400 نظر دوڑائی تھی۔ حلق میں سسکی دبی رہ گئی تھی۔ آج 35 برس کی عمر میں اس کا عقد ثانی تھا۔ کہانی بنائی نہیں جاتی، یہ بن سکتی نہیں ہے، یہ بنائی جا سکتی نہیں۔ کہانی بنانے والا اوپر بیٹھا ہے۔ کہانی لکھنا اور کردار منتخب کرنا تو اس کا کام ہے۔ کہانی میں وہ اپنی مرضی کے رنگ بھرتا ہے کیونکہ وہ مالک ہے۔ کس کا آنا کب مقرر ہے، کس کا جانا کب ٹھہر جائے، وہ سب جانتا ہے کیونکہ وہ مالک ہے۔ کیوں، کون، کب، کہاں، کس کے نصیب سے جڑ جائے اسے پتہ ہے کیونکہ وہ مالک ہے۔ وہ پروردگار عالم ہے، اس سے کچھ چھپا نہیں، اسے کچھ منع نہیں۔ کب، کہاں، کون، کس کا مسیحا بن جائے، اور وہی مسیحا کب کسی کا سب سے گہرا زخم بن جائے، یہ صرف رب کے عالم میں ہے۔ وہ جس کے دل میں جب چاہے، جیسے چاہے اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ کبھی کسی محبت کو خود سے وابستہ کروا لیتا ہے۔
کیونکہ وہ ہم سے زیادہ محبت رکھتا ہے، ہماری بھلائی چاہتا ہے، ہم سے زیادہ ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے، ہم سے زیادہ، کیونکہ وہ پروردگار ہے، وہ اللہ ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے بہت محبت رکھتا ہے، اور بے شک وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، روز ہوتا ہے، اسی انداز میں ہوتا ہے۔ سورج اپنی گرمی سے زمین کو نہانا شروع کرتا ہے، اس کی فصلوں پر محبت کی روشنی نچھاور کرتا ہے، اس کے پانیوں کو چمک دے دیتا ہے۔ سورج کا کمال ہر سو پھیل جاتا ہے۔ زندگی کے موڑ پر تھکا ہارا انسان پھر سے اٹھتا ہے، جینا شروع کرتا ہے۔ عارضی موت سے بیداری کے بعد انسان پھر سے بھاگ دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر محض 12 گھنٹوں کی مسافت میں وہ اتنا تھک جاتا ہے کہ وہ بے اختیار بے دم ہو کر گرتا ہے۔ انسان کی بھی اوقات فقط اتنی ہے، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے اس کی قدر بڑھا دیتا ہے۔ اگلے دن کی تیاری کے لیے دن ڈھلتے ڈھلتے کچھ نہ کچھ بدل جاتا ہے، ضروری تو نہیں مگر اکثر دن کچھ نہ کچھ بدل جاتا ہے، کبھی زندگی کو تو کبھی انسان کو۔ ڈاکٹر ابراہیم فاروقی اچھا انسان تھا، ویسے ہی جیسے ہم عموماً ہوا کرتے ہیں، ایک فرمانبردار بیٹا، اچھا شوہر اور بہترین باپ۔ ابراہیم فاروقی کو اپنے کام سے عشق کی حد تک تھا۔ اپنے مریض کے ساتھ وہ بے حد نرمی اور سبھاؤ سے پیش آتا تھا۔ اپنے بیٹے کے نام پر رکھے گئے اپنے نجی ہسپتال میں وہ ہر طرح کی سہولت اور جدیدیت پیدا کرنے کی کوشش میں رہتا تھا۔ ان کے کام کو معاشرے میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ابراہیم فاروقی کے ہاں 4 اولادیں پیدا ہوئیں، جن میں سے 2 حیات تھیں، بڑا بیٹا احمد اور اس سے چھوٹی بیٹی زنیرہ۔ ان کی بیوی شہربانو عمر میں 15 برس چھوٹی تھی۔ دیکھنے والے ان کو مثالی جوڑا کہا کرتے تھے، پروقار، خوش لباس اور خوش گفتار میاں بیوی۔ شہربانو کو گویا کہ عمر میں ان سے چھوٹی تھی، مگر اگر اپنا رہن سہن، پہننا اوڑھنا بالکل ان کے مطابق ڈھال رکھا تھا۔ اپنے لباس، بولنے کے انداز، گھر، بچوں کی دیکھ بھال، کہیں سے بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ان میں عمر کا اتنا فرق ہے۔ زنیرہ اور احمد اپنے باپ کے زیادہ قریب تھے۔ شہربانو اور ابراہیم کے مزاج بہت زیادہ نہیں ملتے تھے، تو بہت فرق بھی نہیں تھے۔ بہت چھوٹی عمر میں بیاہ کر آنے کی وجہ سے شہربانو بہت تیزی اور بہترین طریقے سے ان کے مزاج میں ڈھل گئی تھی۔ ابراہیم کو کیا پسند ہے، کیا نہیں پسند، وہ تمام پسند و ناپسند میں یکتا ہوتی گئی تھی۔ اس کی زندگی کا محور اس کے بچے اور اس کا شوہر تھے۔ اپنی تو جیسے کوئی زندگی تھی ہی نہیں، وہ تمام کی تمام ماں تھی، وہ ساری کی ساری صرف بیوی تھی۔ اس کا وجود اس کے شوہر کی قمیض کے کالر سے لے کر اس کے بچوں کی گفتگو سے لگایا جاتا تھا۔ وہ خود کہیں نہیں تھی، مگر اس کے بغیر کچھ مکمل نہیں تھا۔ وسیع و عریض لان میں پھیلے پھول اور پتوں میں وہ موجود تھی، اپنے گھر کے کھانوں کے ذائقوں میں موجود تھی، لہراتے ہوئے ریشمی پردوں کے رنگوں میں موجود تھی، گھر میں چاہ بچا پھیلے سکون میں موجود تھی۔ شہربانو کی زندگی گھر سے شروع ہو کر گھر ہی میں ختم ہو جاتی تھی۔ صاف ستھرے حلیے اور سلیقے سے بال بنائے وہ دیکھنے والوں کو بہت پاکیزہ اور وفادار بیوی کا تاثر دیتی تھی، جو کہ بالکل ٹھیک تھا۔ شہربانو کو حقیقتاً اپنے بچوں اور گھر سے محبت تھی۔ اس کی 4 دیواری نے کبھی اس کی اونچی آوازیں نہیں سنی تھی۔ شہربانو اور ابراہیم فاروقی کے مزاج میں جہاں بہت سی باتیں مختلف تھیں، وہاں ایک فرق بہت واضح تھا۔ شہربانو کو اللہ سے بہت محبت تھی، یہ اس کا کہنا نہیں تھا، یہ بات ابراہیم بڑے فخر سے لوگوں کو بتایا کرتا تھا۔ یہ بات شہربانو کو بہت اچھے لگا کرتی تھی۔ اس کے ابا بھی اس کے بارے میں یہی بات دہرایا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ابراہیم کو مذہب سے لگاؤ نہیں تھا، مگر جو بات شہربانو کے مزاج میں تھی ویسی بات نہیں تھی۔ شہربانو باقاعدگی سے نماز ادا کرتی تھی اور بہت خوشی سے نماز ادا کرتی تھی۔ ایک نماز ادا کرنے کے بعد اسے شدت سے دوسری نماز کی وقت کا انتظار رہا کرتا تھا۔ وہ کوئی بہت عالم فاضل نہیں تھی،
دین کے متعلق اس کا علم بھی وجبی سا تھا، جیسے زیادہ تر عام مسلمانوں کا ہوا کرتا ہے، مگر اس سے نماز سے شدید محبت تھی۔ شاید یہ عادت اس نے اپنے والد سے چرائی تھی۔ نماز سے محبت اب اسے اپنے ورثے میں ملی تھی۔ نماز سے محبت اس کی فطرت میں شامل تھی۔ بے شک اللہ اس پر مہربان تھا، جو سکون اور راحت اسے نماز میں محسوس ہوتی تھی وہ اور کہیں بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یہ راحت وہ اور کہیں محسوس نہیں کر پاتی تھی۔ نماز پڑھتے ہوئے اسے اللہ سے قرب محسوس ہوتا تھا، اسے اپنا رابطہ خود سے جڑا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ایک ٹھنڈ کی سی کیفیت اس کے چار سو پھیل جاتی تھی، اس کا اندر باہر روشن ہو جاتا تھا۔ اسے محسوس ہوتا جیسے ننھے ننھے جگنو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اٹکھلیاں کرتے، ہنستے، مسکراتے جگنو اس کے اندر باہر روشنی پھیلاتے اڑ جاتے تھے، ہوا میں موتی بکھر رہے ہوں۔ یہ محبت، یہ پیار اس کے باپ نے سکھایا تھا۔ نیک تربیت بھی اللہ کے عظیم تحفوں میں سے ایک ہے۔ اس کے والد ہمیشہ اسے کہا کرتے تھے، جو لوگ نماز باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم و نازل ہوتا ہے، اور جو بچے نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لیے رات کو پریاں بھیجتے ہیں، جو انہیں اڑنے والے قالین پر بٹھا کر دور دور خوبصورت جگہوں پر لے جاتی ہیں اور اچھے اچھے کپڑے پہناتی ہیں، ان کے ساتھ کھیلتی ہیں۔ ایسی پریاں نیکی کی پریاں کہلاتی ہیں۔ لیکن ابا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہتا، وہ معصومیت سے سوال کرتی۔ وہ اس لیے کہ پھر آپ دن میں بھی وہاں جانے کی ضد کریں گی نا، ابا مسکرا کر کہتے ہیں۔ اچھا ابا، اللہ جی کی باتیں بتائیں نا، وہ نیند میں ڈوبی آواز میں کہتی۔ ابا مسکرا کر اسے اللہ اور انسان کی محبت کی باتیں بتاتے، یہاں تک کہ وہ سو جاتی پرسکون اور گہری نیند، میٹھی اور پیاری نیند۔ اپنی نیند سے اتنا مت لڑا کرو شہربانو۔ ابا اکثر اسے پیار سے سمجھاتے، مجھے سونا اچھا نہیں لگتا نا، وہ منہ بسورتی، مجھے ہر وقت دنیا میں یہاں آپ کے پاس، اماں کے پاس جاگنا ہوتا ہے نا، مجھے نیند میں آپ یاد آتے ہیں، بس نہیں سونا، نہیں سونا تو نہیں سونا۔ موندی موندی آنکھوں سے ابا کا چہرہ غور سے دیکھنے کی کوشش میں اسے اور نیند آ جاتی۔ چلی، ابا مسکرا کر کہتے۔ اگلی صبح ہر صبح کی طرح ایک خوبصورت اور اچھی صبح ہوتی۔ نور تڑکے ابا کے سورہ یاسین پڑھنے کی آواز اس کی نیند میں شامل ہو جاتی۔ خواب سے زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اس کی آواز کو محسوس کرتی، سماعتیں بیدار اور جسم سویا ہی رہتا۔ ابا کی یہ آواز اسے بہت محبوب تھی۔ ابا کی تلاوت کی آواز قرآن سے اس کا تعارف تھی، شاید اس لیے اسے قرآن کھولتے وقت ابا کی یاد آتی۔ ابا کا باقاعدگی سے نماز ادا کرنا اس کا نماز سے پہلا تعارف تھا، شاید اس لیے اسے اپنی زندگی میں اتنی محبت تھی جتنی اسے ابا سے تھی۔ نماز سے یہ محبت اسے ورثے میں ملی تھی۔ ماں باپ کے نام، نیک طبیعت اولاد کو خود بخود منتقل ہو جاتے ہیں۔ اپنے والد سے ملے اس ورثے کو اس نے بہت سنبھال کر رکھا تھا اور حتی الامکان اپنے بچوں میں بھی منتقل کرنے کی سعی کی تھی۔ نماز اس کی زندگی کا سکون تھی، نماز اس کی زندگی کی خوشحالی تھی، نماز اس کی زندگی کی محبت تھی، نماز اس کی زندگی کی پہلی محبت تھی۔ اسے نماز سے عشق تھا، نماز اس کا عشق تھا۔ ہر دن ڈھلتے ڈھلتے کچھ نہ کچھ بدل جاتا ہے، ہر دن کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، اپنا تاثر ہوتا ہے، ایک ذائقہ ہوتا ہے جو زندگی میں شامل ہو جاتا ہے، کھٹا، میٹھا اور ترش اور بعض اوقات کڑوا بھی۔ زندگی کا ذائقہ بدلنے والے یہ دن کبھی اطلاعی گھنٹی بجا کر زندگی میں شامل نہیں ہوتے، بن بلائے مہمان کی طرح آپ کی زندگی میں ساز و سامان لے چلے آتے ہیں، جن کو چاروں و ناچار جگہ دینی ہی پڑتی ہے، تواضع کرنی ہی پڑتی ہے، اور خاموشی سے ان کے چلے جانے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم فاروق کی زندگی میں بھی آج ایک ایسا ہی دن آنے والا تھا جو کافی کچھ بدلنے کی صلاحیت رکھتا تھا، زندگی کے ذائقوں میں نیا اضافہ بننے والا تھا، زندگی بدلنے کی تاثیر رکھنے والا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ناشتہ کیجیے۔ شہربانوں نے ابراہیم کی توجہ اخبار سے ہٹانے کی غرض سے انہیں چھیڑا۔ شہربانوں نے ابراہیم کی توجہ اخبار سے ہٹانے کی غرض سے انہیں چھیڑا۔
بس یہ کالم ختم کر لوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اخبار پڑھتے ہوئے کتنی چڑ ہوتی ہے۔ اس کو دیکھے بغیر ابراہیم نے سنجیدگی سے جواب دیا، ہاں پڑھنا بہت ضروری ہے اور کھانا ضروری نہیں، یہ اخبار بھی نا۔ آپ کو تو اخبار، موبائل، ٹی وی، کمپیوٹر اور ہر ساری اطلاعات و نشریات سے ہی دشمنی ہے۔ آپ کا کیا کیا جائے؟ بہت ہی دقیانوسی ماڈل ہے۔ ابراہیم نے اخبار کو تہ لگاتے ہوئے اسے کہا، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ یہ سب چیزیں شہربانوں نے کہنا چاہا، چیزوں کا نام لے کر بات کیا کریں۔ ہاں تو کیا چیزیں؟ ابراہیم نے اس کی جانب سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ ابراہیم کے مذاق بھی طنز کے کاٹ لیے ہوتے تھے۔ شہربانوں کے لیے یہ اندازہ لگانا بہت مشکل تھا کہ وہ سنجیدہ ہیں یا مذاق کر رہے ہیں۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، تو یہ مسئلہ ہے کہ آپ کا یہ اخبار روزانہ ایسی سرخیوں سے بھرپور ہوتا ہے کہ دل کا مریض آپ کے پاس آئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بلڈ پریشر والوں کو علیحدہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی کی شوگر ہائی اور کسی کی بالکل ہی گر جاتی ہے۔ اس میں آپ لوگوں یعنی ڈاکٹر حضرات کا فائدہ سمجھ میں آتا ہے، مگر آپ کے اپنے زیر استعمال رہنے والی چیزوں سے خود آپ کو کتنے نقصان ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں نا۔ ٹی وی سے نکلنے والی شعاعیں جو آنکھوں پر اتنا برا اثر کرتی ہیں، اور کلر ٹی وی تو اور بھی خراب ہوتا ہے، جانتے ہیں نا۔ آپ کم سے کم 20 فٹ کی دوری سے دیکھنا چاہیے۔ ایسی بات ہے نا؟ شہربانوں نے ان کی تائید چاہی۔ آپ کہتی رہیں، آپ کو تصحیح کی ضرورت ہے یا نہیں؟ چائے کا کپ میز پر واپس رکھتے ہوئے وہ بولے، اور آپ کے یہ نئے نئے موبائلز، یہ کمپیوٹر، لیپ ٹاپس، نوٹ بکس بھی سارے فساد کی جڑیں ہیں۔ صحت برباد الگ اور انسانوں کا وقت علیحدہ کھا جاتی ہیں۔ احمد سارا دن اس میک بک کو چپکا رہتا ہے، میری بات بھی نہیں سنتا، نہ آپ کے پاس وقت ہوتا ہے نہ اس کے پاس وقت ہوتا ہے، پھر بھی آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ دبا شکوہ اور چاہت دونوں ہی اس قلعے میں شامل تھے۔ انسان کے لیے یہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں، نہ کہ انسان ان کے لیے۔ اب اگر آپ کی تحریر اور تجزیے ختم ہو گئے ہوں تو میری بات تحمل اور آرام سے سنیے۔ آپ نے ان چیزوں کے بارے میں جو بھی کہا وہ کسی حد تک ٹھیک ہے، درست ہے۔ انسان بھی جینے کے راستے تلاش کرتا پھر رہا ہے، ایک ہی جیسا بہت دیر تک ٹھہر نہیں پاتا۔ یہ آلات، یہ گیجٹس فی زمانہ اگر ہم استعمال نہیں کریں گے تو کیا آپ 1.5 انچ کی مسجد بنائیں گے؟ یہ سہولتیں ہیں زندگی کے۔ اگر میں موبائل فون استعمال نہ کروں تو آپ کو کیسے پتہ کریں گے کہ میں کہاں ہوں؟ بولو ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز کا منفی پہلو مت دیکھا کریں۔ اگر میں یہ سارے لوازمات، سہولت استعمال نہ کروں تو کیا کروں؟ ساری مشینری تو اب ایک کلک پہ آپ کے دروازے کے آگے آن موجود ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ ضروری ہے، وقت کی بچت ہوتی ہے، اور ان کے بغیر اب زندگی گزارنے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ذرا کوشش کر کے یہ دنیا کو سمجھ کر دیکھیں زمانہ کہاں نکل گیا ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ آپ احتیاط کریں، موبائل دل کے قریب نہ رکھیں، کمپیوٹر سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ ہر ایجاد کے ساتھ تھوڑی احتیاط اور کم سے کم استعمال، آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا نا۔ ایک اور اچھی بات میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ عرصہ پہلے ویسٹ جرمنی میں وضو کو لے کر ایک سیمینار ہوا تھا۔ اس نے تو دنیا بھر کو حیران کر دیا۔ وضو کے اتنے سائنٹیفک مثبت اثرات ہیں کہ بلڈ پریشر میں، اسٹروک میں، فالج، ریڑھ کی ہڈی سے لے کر پیر سے دماغ تک جانے والے نیورون بھی صرف اور صرف وضو کی وجہ سے بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں۔ وضو کو اینٹی ڈپریشن کا درجہ حاصل ہو گیا ہے اور اب دنیا بھر میں علاج کے طور پر استعمال کروایا جاتا ہے۔ اور جب نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو یہ تمام ریڈیشنز جو ہمارے جسم میں شامل ہوتی رہتی ہیں، ان کا اثر یقینی طور پر کم ہو جاتا ہے۔ دیکھا، ان اخرافات کے آنے سے پہلے ہی ان کا توڑ موجود تھا۔ شہربانو جو کہ حیرت سے ابراہیم کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں یک لخت آنسو آ گئے تھے۔ ارے جھوٹ نہیں بولا میں نے، وہ شہربانو کی نماز سے محبت سے اچھی طرح واقف تھے۔ آپ کیوں جھوٹ بولنے لگے؟ شہربانو نے حیرت سے انہیں دیکھا۔
اور مجھ سے تو آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ اس کے لہجے میں فخر اور مان سے زیادہ خود کو دلاسا دینے کا انداز تھا۔ تو پھر آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ابراہیم کی حیرت بجا تھی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کس قدر محبت کرتا ہے۔ جتنی تباہیاں اور بربادیاں انسان نے اپنے لیے پھیلا رکھی ہیں، ان سب کے باوجود اللہ کو ہماری کتنی پرواہ ہے۔ شہربانوں نے اپنے آنسو پونچھے اور مسکراتے ہوئے ابراہیم کی جانب دیکھنے لگی۔ کبھی کبھی تو مجھے آپ سے سخت خوف محسوس ہوتا ہے۔ پتہ نہیں انسان کیسے بن گئی آپ کو تو جنت کے کسی ایک دروازے کے آگے کھڑا ہو کر جنتیوں کو اللہ سے محبت کا واز دینا چاہیے تھا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ زمانہ بدل گیا ہے، آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ذرا اب احمد سے کہنا کہ آپ کو کچھ آرٹیکل نکالتے پڑھ لینا، کسی ماسی کی بیٹی کی شادی کا سامان نہ اکٹھا کرنے بیٹھ جانا، خدا کے لیے۔ جی پڑھ لوں گی، ویسے آپ نے بتایا کافی ہے، موٹی موٹی بات تو پتہ چل ہی گئی ہے مجھے۔ میری کہی گئی بات پر اتنا یقین ہے، اپنی آنکھوں پر نہیں۔ اپنے آپ میں بہتری لانے کی کوشش کرو پلیز۔ کبھی ساتھ باہر لے جانا پڑتا ہے آپ کو، بالکل مس فٹ ہوتی ہیں۔ ابراہیم کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی ناگواری میں ڈھل گیا تھا۔ ارے آپ کبھی غلط تھوڑی نہ کہیں گے، پہلے کبھی سوال کیے ہے آپ سے؟ بالکل ٹھیک۔ ابراہیم نے گہری سانس بھری اور مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ اب ناراض نہ ہوں گے، بھلا اتنا ہی کہہ دیتی کہ پڑھ لوں گی۔ اسے سارا دن رہ کر یہی خیال آتا رہا۔ وہ ایسی ہی تھی، بے حد معصوم عورت، جاں نثار بیوی، جو اپنے شوہر سے ایسے ہی پیار کرتی تھی جیسے کوئی کنواری لڑکی اپنے ہونے والے شوہر سے۔ وہ ابراہیم کے سامنے آج بھی ویسے ہی شرما جاتی تھی جیسے شادی کے اولی دنوں میں۔ ابراہیم سے اس کی محبت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اسے ابراہیم دل و جان سے قبول تھا، وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا۔ اس بات سے بے نیاز کہ ابراہیم اسے کتنی محبت کرتا ہے، وہ بے تحاشا اسے چاہتی تھی۔ اس بات سے بے پرواہ کہ ابراہیم اس کا اتنا خیال نہیں رکھتا تھا جتنا کہ وہ ان کا خیال رکھتی تھی۔ اس بات سے ماورا کہ وہ ابراہیم کی زندگی کا ایک حصہ تھی، اس کے لیے ابراہیم اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ اس کی محبت ابھی نوخیز تھی اور ادکھلی کلی کی طرح تھی۔ کبھی کبھی تو اسے خود بھی حیرت ہوتی تھی کہ عورتیں اپنے شوہر کی باتیں کس انداز و اطوار میں کرتی تھیں، اور اکثر اوقات بہت سی ایسی باتیں جو ان کے کمروں سے باہر نہ نکل جانا چاہیے، وہ بھی کیسے دھڑلے سے کہہ دیتی تھی۔ ایسی کھلی باتوں پر اسے ایک عجیب سی الجھن گھیرے میں لے لیتی تھی۔ اس کے گال اب بھی سرخ ہو جایا کرتے تھے۔ محفل میں جب ایسی باتیں کھنکنے لگتی تھی تو رفتہ رفتہ وہ گفتگو سے نامحسوس طریقے سے باہر نکل آیا کرتی تھی۔ عجیب عورتیں ہیں، اس کی اکثر جاننے والیوں اسے ملانے کہہ کر چھیڑا کرتی تھی، اور ابراہیم اسے کانفیڈنس کی کمی سے جوڑ دیتا تھا۔ عورت بہت معصوم تھی، حالات اسے بدل نہیں سکتے اگر وہ خود نہ بدلنا چاہے۔ وہ آخری وقت تک اپنے رشتوں میں اپنا آپ تلاش کرتی رہتی ہے، چونکہ اسے ہمیشہ ایک سائے کی ضرورت رہتی ہے۔ تو عورت تمام زندگی ہی رشتوں کے بند میں گزار دیتی ہے۔ اس کے اندر کی ماں اس کے ساتھ ہی اس دنیا میں آنکھ کھول لیتی ہے۔ ممتا سے بھری یہ صنف ضروری نہیں کہ جنم دینے سے ہی ماں بن جایا کرتی ہے۔ ہر لڑکی، ہر عورت کے نصیب میں ماں بن کر پیدا ہونا ہی لکھا ہوتا ہے۔ یہ رب کی مہر ہے اس پر، اس کی عنایت ہے۔ کبھی وہ بیٹی بن کر باپ کو اپنی فطرت سے سرشار کرتی ہے، کبھی بڑی بہن کی شکل میں آپ کے ارد گرد موجود رہتی ہے، بھائیوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے، چھوٹی بہنوں کو ماں کی شفقت سے معطر کرتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، بچوں کو پروان چڑھاتی ہے۔ اس سب میں شاید اس کا اتنا خیال نہیں ہوتا۔ عورت اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی ہے، بیٹی بن کر بھی ماں ہی رہتی ہے، بہن بن کر بھی ماں کا روپ دھارے رکھتی ہے، اور بیوی بن کر بھی اپنی فطرت سے چوکتی نہیں ہے۔
بچپن سے بڑھاپے تک یہ جتنے بھی روپ بدل لے، جتنے عہدوں پر بھی فائز ہو جائے، عورت کے اندر رہنے والی ماں چوکس رہتی ہے، چاقو چوبند رہتی ہے۔ اس دنیا کی حد تک مرد کو اللہ عورت سے زیادہ خوش بخت بنایا ہے۔ عورت ہر روپ میں اسے ہر وقت میسر رہتی ہے، اور بھاگتی دوڑتی دنیا میں رشتوں کے انبار تلے دبی عورت پھر اکیلی رہتی ہے کہ مرد کے پاس وقت نہیں ہے، وہ عورت کو میسر نہیں ہے، وجہ کچھ بھی بنتی ہو، مگر مرد بہرحال عورت کی پہنچ سے دور ہی رہتا ہے۔ رشتہ کوئی بھی ہو، تشنگی بہرحال اپنی کسی نہ کسی شکل میں وہاں قیام پذیر رہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابراہیم کے ہیڈ سٹاف بڑے گھبرائے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوئے تھے۔ سر، ایک ایکسیڈنٹ کا کیس آیا ہے، حالات بہت ہی خراب ہیں، پلیز جلدی آئیے۔ ابراہیم نے ہاتھ میں پکڑی فائل فوراً میز پر رکھی اور تیزی سے باہر کی جانب قدم اٹھائے۔ خون کے گروپ کا ٹیسٹ کر لو اور خون کا بندوبست کرو۔ یہاں ریزرو میں نہ ہو تو ڈاکٹر نذیر کو فون کرو، جنرل ہاسپٹل کے بلڈ بینک میں۔ 3 surgeries to ideal with left leg, head injury, I guess 2 broken ribs۔ ڈاکٹر شیلا کو بلائیے فوراً۔ ابراہیم بہت قابل ڈاکٹر تھا، مریض کی حالت کیا ہے اور پہلی ضرورت میں کیا اقدام اٹھانے ضروری ہیں وہ اس سے بخوبی واقف تھا۔ اپنے باقی سٹاف کو ہدایت جاری کرتے ہوئے وہ تیزی سے آپریشن روم سے ملحق کمرے میں چلا گیا۔ ایکسیڈنٹ میں کافی چوٹیں آئیں ان کو، میجر ٹراما۔ 2 گھنٹے آپریشن روم میں مصروف گزار کر اب ابراہیم اس نوجوان کے متعلق رشتہ داروں سے بات کر رہے تھے۔ اسٹرنگ ویل کے دباؤ کی وجہ سے اندر کچھ زیادہ ہی خون بہہ گیا، آپ دعا کیجیے۔ ابراہیم خود بھی دل گرفتہ تھا۔ زندگی اور موت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، مگر اسے اپنے ہاتھوں میں کسی کا دم نکلتے دیکھنا یا کسی کا قطرہ قطرہ زندگی سے موت میں منتقل ہوتے دیکھنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ یہ مشیت عزیز دی ہے، مگر بے حد کٹھن، تکلیف دہ، اذیت ناک ہے۔ بہرحال ڈاکٹر ابراہیم کو اپنی ذاتی کیفیت سے باہر نکل کر سوچنا تھا۔ اس لڑکے کے لواحقین کو ان لفظوں میں بات کو بیان کرنا تھا کہ وہ بھی سمجھ جاتے اور امید بھی قائم رکھتے۔ ایکسیڈنٹ بہت خطرناک تھا، بہت شدید چوٹیں آئی ہیں ان کو، مگر ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ اللہ سے اچھے کی امید رکھیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ اب پیچھے دیکھنے والا منظر اسے ہمیشہ دکھ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میں آئی کم ان؟ ڈاکٹر ابراہیم کے دروازے پر دستک ہوئی۔ رویا رویا معصوم سا چہرہ لیا بسمہ اندر داخل ہوئے۔ آئیے تشریف رکھیے، ڈاکٹر ابراہیم نے اچنبھے کی کیفیت میں اس سے کہا۔ بسمہ خاموشی سے سامنے والے صوفے پر جا بیٹھی۔ آپ کون؟ ڈاکٹر ابراہیم فائل بند کرتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھے اور قریب صوفے پر جا بیٹھے۔ میں زبیر کی بیوی ہوں۔ رونے کی وجہ سے بسمہ کی آواز کا بھاری پن نمایاں ہو رہا تھا۔ کانوٹ میں پڑی بسمہ کے لہجے سے یہ انداز لگانا مشکل تھا کہ وہ پاکستان سے ہی تعلق رکھتی ہے یا کہیں باہر سے۔ وہ ڈاکٹر ابراہیم بس اتنا ہی کہہ سکے تھے۔ کمرے کا ماحول انتہائی افسردہ ہو گیا۔ He will not survive, will he؟ بسمہ نے اپنی نظریں سامنے بڑے میز پر رکھے مجسمے پر مرکوز کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ یہ بات ابراہیم کے بجائے خود سے پوچھ رہی تھی۔ Well, let's hope for good۔ ڈاکٹر ابراہیم کا لہجہ ہمدردی لیے ہوئے تھا، جو سالہ بسمہ کو اس حالت میں دیکھنا کسی کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہو سکتا تھا۔ ہوپ، آپ مجھے ہوپ رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ بسمہ نے چونکتے ہوئے ڈاکٹر ابراہیم کو پہلی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اوکے، اٹس ناٹ یور فالٹ، یو آر اے ڈاکٹر آفٹر آل، بسمہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا اور اپنے ہاتھوں کو بغور دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر ابراہیم نے فون پر کافی لانے کے لیے کہا اور دوبارہ وہیں آ بیٹھے۔